بغیر نماز جنازہ پڑھے لڑکی کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ شاید یہ بات آپ نے زندگی میں پہلی بار ہی سنی ہو کہ کوئی ایسا بھی جنازہ ہے جس لڑکی کو بغیر نماز جنازہ پڑھے ہی اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اور یہ بات کہیں اور کی نہیں بلکہ بریلی کی ہے۔ بریلی کے اندر ایک معاملہ ہوا کہ کچھ وقت پہلے ایک لڑکی مرتد ہو گئی جو غیر مسلم بن گئی، مسلم سے غیر مسلم ہو گئی، اور وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی، بھاگ کر اس نے کورٹ میرج کیا، شادی کی، اور اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے، عام طور سے جب کوئی لڑکا لڑکی لو میرج کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا بہت برا حال ہوا، یعنی کہ وہاں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے، جو چیزیں ہوئیں، جن باتوں پر اس کو زندگی بھر پھر پچھتاوا رہا، وہ ساری چیزیں ہوئیں، لیکن لڑکی بیمار ہوئی، بیمار ہونے کے بعد وہ لڑکی مر جاتی ہے۔ تو گھر والوں نے، یعنی لڑکی کے گھر والوں نے، ماں باپ تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ موم ہو ہی جاتے ہیں نا، ماں باپ سوچتے ہیں کہ بھائی لڑکی ہماری ہے، کچھ بھی ہو گئی ہم کیا کریں۔ تو یہاں پر ایک ماں باپ کی محبت دل میں گھر کر گئی اور وہ اپنی لڑکی کی باڈی کو، ڈیڈ باڈی کو اپنے گھر پر لے آئے۔ تو جب گھر پر لے کے آئے تو محلے میں، پڑوس میں، لوگوں میں، علاقے میں جب پتہ چلا کہ ایک باڈی آئی ہے، تو جب لوگ دیکھنے پہنچے تو لوگوں نے پہچان لیا اور کہا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جو کچھ دن پہلے مرتد ہو گئی تھی، جو غیر مسلم بن گئی تھی اور اس نے اسلام مذہب کو چھوڑ دیا تھا۔ تو گاؤں والوں نے، علاقے والوں نے کہا کہ بھائی ہم اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنے دیں گے، یہاں تک کہ وہ چارپائی جنازے کی جو ہوتی ہے، وہ جنازے کی چارپائی بھی لوگوں نے دینے سے منع کر دیا۔ لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہ ہم اس کو کندھے پہ اٹھائیں گے، نہ اس کے جنازے کو اٹھائیں گے، نہ ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اور نہ ہم اس کو اپنی قبرستان میں دفن ہونے دیں گے۔ تو یہ بات بہت طول پکڑتی چلی گئی۔ تو گھر والوں نے کہا بھائی اگر نماز جنازہ نہیں پڑھی جا رہی ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو کم سے کم دفن ہونے کی اجازت دے دو۔ تو علاقے کے لوگوں نے تو منع ہی کر دیا، لیکن پھر پرشاسن کو بلایا گیا اور پرشاسن نے آ کر وہاں پر پرشاسن کی موجودگی میں اس لڑکی کو ایک قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ایک عمومی طور پر ایک قبرستان تھا، وہاں پر اس کو دفن کر دیا گیا، اس لڑکی کو بغیر نماز جنازہ کے اس لڑکی کو دفن کر دیا گیا۔ تو اب آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ گاؤں والوں نے، علاقے والوں نے کس طرح سے قدم اٹھایا اور فوراً احتجاج کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ نہیں بھائی ہم اس طرح کی لڑکی کی نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھیں گے، اور جو پڑھ لے گا ہم اس سے بھی قطع تعلق کر لیں گے، جس لڑکی نے اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام کو بدنام کر دیا اور اسلام کو چھوڑ کر وہ دوسرے مذہب میں چلی گئی، تو ہم ایسی لڑکی کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، قرآن کا بھی حکم یہ ہے کہ جو مرتد ہو گئے، جو لوگ دین کو چھوڑ دیں، تو نماز جنازہ ہوتی ہے مسلموں میں ہے کہ بھائی جب کوئی کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ دعائے مغفرت کا ایک طریقہ نماز جنازہ بھی ہے کہ اجتماعی طور پر اس کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، جو مرتد ہو گئے، مشرک ہیں، ان کے بارے میں صاف طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لنبی ان یستغفروا للمشرکین، کہ کسی نبی اور مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرے، گرچہ ان کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو اسلام کو چھوڑ دے، جو مرتد ہو جائے، تو اس کی نماز جنازہ نہ اس کے لیے، نہ اس کے لیے دعائے مغفرت ہے، تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کا بھی جو ایک پوائنٹ ہے وہ ہم لوگ بھول بیٹھے ہیں، یعنی کہ یہ لڑکی کے مائنڈ میں کیسے آتا ہے کہ وہ اسلام کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے، وہ اتنا زیادہ کسی کے پیار میں، محبت میں کیسے پاگل ہو سکتی ہے، وہ کیسے لڑکی یہ سوچ سکتی ہے کہ ہمارے گھر والوں سے زیادہ، ہمارے ماں باپ سے زیادہ، وہ ماں باپ جنہوں نے ہمارے خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا، وہ ماں باپ کی محبت اس کو پھیکی لگنے لگتی ہے کسی ایک غیر لڑکے کے لیے۔ یہ آخر اس کا دماغ کیسے بنتا ہے، اس کو کون بناتا ہے، اس کا مائنڈ واش کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ تو یہ غلطی کہیں نہ کہیں ماں باپ کی ہوتی ہے کہ وہ بچے کو دین نہیں پڑھاتے ہیں، اسلام نہیں پڑھاتے ہیں، اس کو تعلیم نہیں دیتے ہیں، اور اس کو اسلام نہیں پڑھاتے ہیں، اس کو نہیں بتاتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی عظمت کیا بتائی ہے، ان کی محبت کیا بتائی ہے۔ اور بچی کو موبائل دے کر ہم ان پر بھروسہ کر کے، آنکھیں بند کر کے ہم ان کو بھیج دیتے ہیں کالج میں اور یونیورسٹی میں اور مدرسوں اور اسکولوں میں۔ تو ہم کو چاہیے کہ والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کی مکمل نگرانی رکھیں۔ بچیاں تو یہ سوچ رہی ہوتی ہیں نا، ان کا دماغ تو ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، انہیں یہ لگنے لگتا ہے
لڑکا ان کے سامنے یہ ریلائز کراتا ہے کہ شاید وہ لڑکا لڑکی سے اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ جبھی تو لڑکیاں ایک لمحے میں اپنے گھر والوں کو، ماں باپ کو، سب کو چھوڑ چھاڑ کے ایک لڑکے کی محبت کے خاطر چلی جاتی ہیں۔ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، جب اس طرح سے لڑکی شادی کرتی ہے تو بیک گراؤنڈ میں بولنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے لڑکیوں کو چاہیے، میری بہنوں سے، تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی اہمیت کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اور خدارہ ایسی کوئی غلطی نہ کریں جس کی وجہ سے ایسا عذاب آئے کہ پھر نماز جنازہ کے لیے بھی وہ ترس جائے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔